استمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے۔ اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا، آخر کیسے پلائے، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے۔ تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں، ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا، فرجعناک الی امک کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو۔ وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے، میرا فیصلہ لے کر آیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے، یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے، الٹپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ،